کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں تذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. نہیں مانیں گے تو اور زیادہ رسوا کرے گا. تو اللہ فوراً اگلے جملے میں فرماتا ہے، اگلے لفظ میں فرماتا ہے انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ فرماتا ہے وہ جو فرعون کے ماننے والے تھے نا وہ فاسق تھے. وہ قوم فاسق تھی جو فرعون کو مانتی تھی. تو کبھی بھی کسی فرعون کے سامنے نہ جھکیے گا. بر محمد والے محمد بلند در سلام. ظالم کے سامنے جھکنا ہم نے نہیں سیکھا. یہ جتنے بھی ظالم ہو وہ یزید کے پیروکار ہیں. حسینی کبھی ظالم کے سامنے نہیں جھکا. ایسا کہ فرعون تذلیل کرتا، لوگ جھک جاتے ہیں. فَسَقَطَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اللہ فرماتا ہے وہ قوم ہی فاسق تھی. توجہ، مجمع کی توجہ چاہیے. ایک اور نتیجہ دے کے آگے بڑھوں گا، مجھے جس مطلب کو پیش کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ قوم فاسق تھی جو فرعون کو مانتی تھی. قوم فاسق تھی. تو کیا فرعون کے سارے ماننے والے برے تھے؟ سب برے نہیں تھے، کچھ نیک بھی تھے. لیکن سب کے سب جہنم میں گئے. کیوں؟ پیروکار فرعون کے تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی لوگوں کو انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. توجہ، یقین مانیے بالکل سینے میں دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی زور لگا کے جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، فرعون کے ساتھ چلنے والے سارے برے نہیں تھے، لیکن سب جہنم میں گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، نیل میں ڈوب گئے. کیونکہ پیشوا فرعون تھا. جناب موسیٰ کے ساتھ سب نیک نہیں تھے. جناب موسیٰ کے ساتھ چلنے والے سب نیک نہیں تھے، لیکن پار چلے گئے، بخشے گئے، کیونکہ پیشوا موسیٰ تھا. اب پتہ چلا جو پیشوا ہو، جیسا پیشوا ہو، ماننے والوں کا انجام وہی ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے پیغمبر کے بعد علی کو مانا. حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری. جو فرما رہے ہیں جانے گرا، اس لیے آج تک ہم محمد و آل محمد کے پیروکار ہیں. ہم رسول خدا کے پیروکار ہیں. دنیا میں صرف 56 ممالک ہوں گے مسلمان. کتنے دنیا نے کوشش کی کہ رسول خدا کی ہماری نظروں میں عزت و آبرو کو خراب کریں، لیکن ہم نے سمجھوتا نہیں کیا. ہم مارے جائیں لیکن یا رسول اللہ آپ کی آبرو پہ ہم قربان ہیں، ہمارے بچے قربان ہیں، لیکن آپ کی آبرو پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اور آپ کی آل جس طرح سے آپ کو عزیز تھی، آپ کو محبوب تھی، کبھی آپ ہاتھوں پہ اٹھا کے تعارف کرواتے تھے. توجہ، کبھی تعظیم میں اٹھ کے تعارف کرواتے تھے، کبھی کاندھوں پہ سوار کر کے تعارف کرواتے تھے. یا رسول اللہ، جب آپ نے سب سے باعظمت ہو کے ان سے اتنی محبت کی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی آل کی خاطر ہر قربانی پیش کریں. تو الف لام میم، آئیے گا ذرا، چلیں گے میرے ساتھ؟ ابھی ٹائم تو ہے، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی ہے، رات کے 11:30 بجنے والے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. 28 سوروں کی ابتدا میں حروف مقطعات آتے ہیں. حروف مقطعات یعنی جو لفظ نہیں بنتا، اس کو علم نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے الف لام میم، یا سین نون قاف کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. بھئی 28 مقامات پہ حروف مقطعات آئے ہیں. ہا میم، ان تمام حروف مقطعات کو جب جمع کیا جائے
تکراری حروف نکالنے کے بعد ایک جملہ بنائے تو بس ایک ہی جملہ بنتا ہے، صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہیں۔ اگر بات پہنچ رہی ہے تو جانے گا۔ آئے علی، رات کے اس پہر میں آپ اس شوق سے سن رہے ہیں، اب میں پڑھ نہیں رہا ہوں، آپ پڑھوا رہے ہیں۔ فیضان گرامی، یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اور ان تمام کے لیے کہا گیا کہ ان کے معانی کیا ہیں۔ اگر کہیں تو مختصر سی تفسیر پیش کر دوں تو بہت بحث ہے کہ یہ اللہ نے حروف مقطعات کیوں نازل کیے، تو بس ایک تفسیر پیش کر کے، ایک معنی کو پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ہے، مختلف حروف ہیں، ان سب کے کوئی نہ کوئی معانی ہے، خاص معانی ہے۔ تو بعض اوقات ایک افسر اپنے کسی ماتحت کو خط لکھتا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو خط لے جا رہا ہے یا جتنے لوگ خط دیکھیں انہیں پتا چلے کہ میرے اور اس ماتحت کے درمیان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ کچھ کوڈ ورڈ لکھتا ہے، کچھ ایسے حروف لکھتا ہے جو اس کے اور ماتحت کے درمیان راز ہوتے ہیں، جو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے جس نے وہ خط لکھا ہوتا ہے اور اس کے جسے خط لکھا ہوتا ہے۔ توجہ ہو، اللہ نے یہ حروف مقطعات لکھے رسول خدا کو۔ پوچھا چھٹے امام سے، مولا دنیا کہتی ہے کوئی نہیں جانتا، کہ آپ جانتے ہیں؟ مولا نے کہا اگر ہم وارث قرآن ہیں تو ہم جانتے ہیں، کیا تم کسی اور کو مانتے ہو وارث قرآن؟ توجہ کہ ہم وارث قرآن ہیں، ہم جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام سے پوچھا کہ مولا بتائیے ان کے معنی کیا ہیں؟ اب وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ 10ویں امام سے پوچھا گیا تھا کربلا قرآن میں ہے؟ متوکل نے پوچھا، مولا نے کہا سورہ مریم پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا پڑھا تو ہے۔ وہاں پہ امام حسین کا کربلا کا تذکرہ تو نہیں ملتا۔ امام نے کہا ابتدا میں لکھا کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں، اسی میں کربلا ہے۔ نعرہ حیدری، بابا نے بلند تر سلام۔ کاف ہا یا عین صاد کا یہ سارا واقعہ کربلا کا واقعہ موجود ہے، 5 حروف میں 5